إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد اللہ رب العالمین اس کائنات کا تنہا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، اور اس کائنات کا تنہا سنبھالنے والا ہے۔ اس نے اپنی تمام مخلوقات میں سے انسان کو منتخب کیا ہے اپنی عبادت اور خلافت کے لیے، اور جو اس ذمہ داری کو پورا کرے گا اس کے لیے اخروی زندگی میں اس کی رضا ہے اور جنت میں اس کے لیے ٹھکانہ ہے، اور جو اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرے گا بلکہ اس کے خلاف چلے گا تو اخروی زندگی میں اس کے لیے اللہ رب العالمین کا غضب اور اس کا عذاب ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کو قرآن اور حدیث نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا اور اس کے پسند کے مطابق اپنی زندگی بنائے، قول، عمل، عقیدہ، اخلاق اسی کی منشا اور اسی کی رضا کے مطابق ہو۔ یہ اللہ کی عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کا مفہوم یہی ہے۔ اب انسان کو اللہ کی رضا کا علم، اس کی پسند کا علم حواس خمسہ سے تو نہیں ہو سکتا۔ حواس خمسہ کا علم انسان ظاہری اشیاء کا تو حاصل کر لیتا ہے، لیکن رب العالمین کی رضا اور اس کی پسند کا علم ان حواس سے حاصل کرنا ناممکن ہے۔ اور انسان میں یہ قوت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے براہ راست کلام کرے، بغیر کسی پردے کے آمنے سامنے۔ انسان میں یہ طاقت ہی نہیں ہے دنیا میں۔ آخرت میں قوت بدل جائے گی تو تب ہم کلام ہوگا، لیکن دنیا میں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی رضا اور پسند کا علم انسان کو دیا، تو کیسے دیا ہے؟ تو وحی کا انتظام کیا ہے۔ وحی کے ذریعے انسان کو یہ علم پہنچا ہے۔
سورہ شورى میں فرمایا کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کہ کسی انسان میں یہ قوت اور طاقت نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے، الا وحیا، ہاں وحی کی صورت ہے، او من وراء الحجاب، یا پردے کے پیچھے سے، او یرسل الیہ رسولا، یا اس کی طرف رسول بنا کر فرشتے کو بھیج دے، اور پھر وہ اللہ کی اجازت سے، اس کے حکم سے جو اللہ چاہتا ہے وہ وحی اس کو کر دے۔ یہ وہ تین صورتیں ہیں جس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ وحی کی صورت یہ ہے کہ انسان کو کچھ نظر نہیں آتا ہے، آواز بھی نہیں آتی ہے، بلکہ اس کے دل میں القاء ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں وحیًا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ من وراء حجاب، انسان کو نظر نہیں آتا ہے، آواز آتی ہے، جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پہ کلام کیا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ فرشتہ بھیج دے، جیسے جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور آپ کو اللہ کا کلام سناتے تھے۔ یہ وہ تین قسمیں ہیں جس کو قرآن نے بیان کیا۔ پھر اس کی ضمن میں اور بھی بہت ساری متعدد قسمیں ہیں جس کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے، لیکن براہ راست کلام تو اللہ سے نہیں ہو سکتا ہے، تو وحی کا انتظام ہوا ہے۔ یہ وحی جن شخصیات پر نازل ہوئی ہے ان کو انبیاء اور رسول کہتے ہیں۔ لکل قوم ہاد، ہر قوم میں یہ ہادی آئے ہیں، ہر قوم میں یہ پیغمبر آئے ہیں۔ اب یہ جب انبیاء آ گئے تو ان انبیاء نے انسانوں کو بتایا ہے، اول یہ کہ اللہ کی عبادت کرو، دوسرا یہ کہ اللہ کی عبادت کا طریقہ یہ ہے، اس طریقے کے مطابق عبادت قبول ہوگی۔ تو انبیاء نمائندہ ہیں اللہ کے، انہیں یہ ڈیوٹی اللہ نے سپرد کی ہے، لہذا جب یہ اللہ کے نمائندے ہیں اور اللہ رب العالمین کے احکام اور فرامین کو انسانوں کے سامنے اپنے قول سے بھی بیان کرتے ہیں اور اپنے عمل سے بھی اس کو بتاتے ہیں، تو پھر یہ لازم ہے کہ ان انبیاء کی اطاعت کی جائے، اس لیے کہ یہ ذریعہ ہے، واسطہ ہے۔ اس ذریعے اور واسطے کے بغیر ایک انسان اللہ کی رضا تک نہیں پہنچ سکتا، تو پھر ضروری ہے کہ اگر اللہ کی رضا کو پانا ہے، اس کی محبوبیت کو حاصل کرنا ہے، تو انبیاء کو واسطہ بنایا ہے تو انبیاء کی اطاعت کرو گے۔ یہ وہ پیغام ہے جو اس آیت میں اختصار کے ساتھ سیدنا نوح علیہ السلام نے بیان کیا ہے، اور پورے قرآن میں جا بجا انبیاء کے اقوال میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا یہ فرمان سورہ نوح میں ذکر ہے، قال یا قومی، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں ڈرانے والا ہوں، واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ جو روش اختیار کی ہے، جو عقیدہ اختیار کیا ہے، جو عمل تم کر رہے ہو، اس کا نتیجہ جہنم ہے، اللہ کا عذاب ہے، غضب الہی ہے۔
باز آ جاؤ اس روش سے. ان اعبدوا اللہ، کرنے کا کام یہ ہے. ان اعبدوا اللہ، لوگوں اللہ کی عبادت کرو. واتقوہ، اور اس سے ڈرو. وَأَطِيعُونْ، تیسری بات یہ کہ میری اطاعت کرو. اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ کا ڈر اور خوف دل میں رکھو گے، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی علو شان کا احساس تمہارے دل اور دماغ پر حاوی رہنا چاہیے. اور اللہ تک رسائی اگر چاہتے ہو، اللہ کی رضا کو پانا چاہتے ہو، وَأَطِيعُونْ، پھر میری اطاعت کرو. اس لیے کہ میں ذریعہ ہوں، نمائندہ ہوں اس رب کا. تو میری اطاعت کرو گے تو تمہیں رب کی رضا ملے گی. یہ سیدنا نوح علیہ السلام کا یہ قول ہے. اور اپنے اپنے زمانے میں انبیاء نے اپنی قوم کو اپنے الفاظ میں جو بیان کیا، اس کا خلاصہ قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ماں سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے. الہ ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. ہر دور میں مشرکین کو اختلاف اس سے نہیں تھا کہ خالق کون ہے، مالک کون ہے، حاکم کون ہے، زندگی کون دیتا ہے، موت کون دیتا ہے، عزت کس کے ہاتھ میں ہے. سب تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں توحید فی الربوبیت، کہ رب وہی ہے. اختلاف مشرکین کو ہوا الوہیت میں کہ اللہ ہی کی عبادت ہو. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ہاں، اللہ کی بھی عبادت ہوگی، تو اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے کہ جن کی عبادت ہوگی. تو انبیاء نے آ کر کے بتایا کہ نہیں، جس طرح تنہا وہ اکیلا رب ہے، اسی طرح وہ تنہا اکیلا الہ ہے. اللہ لا الہ الا، اللہ کے ماں سوا کوئی الہ نہیں. الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اختلاف الوہیت میں ہوا ہے، اختلاف ربوبیت میں نہیں ہوا ہے. تو انبیاء نے آ کر کے بتایا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے ماں سوا کسی اور کی عبادت مت کرو، کسی اور کی پوجا اور پرستش مت کرو، کسی اور کی اطاعت اور بندگی نہ اختیار کرو. خوف ایک اللہ کا تمہارے دل میں ہونا چاہیے. سب سے زیادہ محبت اور تمام محبتوں کا مرکز اور محور ایک اللہ کی ہستی ہونی چاہیے. کسی سے محبت کرو گے تو اللہ کے لیے کرو گے، کسی سے نفرت کرو گے تو اللہ کے لیے کرو گے، کسی کو دو گے تو اللہ کے لیے دو گے، کسی سے روکو گے تو اللہ کے لیے روکو گے. نظر، منت، قربانی اسی کے نام پر کرو گے، اس کے علاوہ کسی اور کے نام کی نہیں کرو گے. جھکو گے تو اس کے سامنے جھکو گے، سجدہ کرو گے تو اس کے سامنے سجدہ کرو گے، اپنی مراد مانگو گے تو اسی سے مانگو گے، اس کے علاوہ کسی اور سے مرادیں نہیں مانگو گے. وہی کارساز ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی فریاد رس ہے. غیب کے خزانوں کا مالک وہ ہے.
الحی القیوم، وہی زندہ ذات ہے، سب کو تھامنے والا وہی ہے۔ تو یہ وہ بنیادی دعوت تھی انبیاء کی۔ دوسری بات جو انبیاء نے بیان کی ہے کہ وَأَطِیعُونِی، میری اطاعت کرو، ذریعہ میں ہوں۔ ہمارے لیے پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب کے سب برحق ہیں، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کوئی فرق نہیں کرتے انبیاء کے درمیان کہ کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے، ہم سب کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، ہم سب کو اللہ کا رسول تسلیم کرتے ہیں، لیکن واجب الاطاعت اور واجب الاتباع صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اتباع ان کی ہوگی۔ ہاں، رول ماڈل، اسوہ حسنہ، قرآن نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی بنایا ہے، اس لیے کہ وہ توحید کا ایک علامت تھی، ایک نمونہ تھے، ان کی پوری زندگی توحید پر مبنی تھی۔ لیکن شریعت، قانون، نظام، دستور، آئین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوں گے۔ وَأَطِیعُونِی، ہماری اطاعت کرو گے۔ پیغمبر صرف ارسال کا کام نہیں کرتا تھا، وحی لی اور پہنچا دی، نہیں، یہ اس کا ایک کام ہے، اس کو کہتے ہیں ابلاغ دین۔ اس کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس، نفوس کا تزکیہ کرنا، شرک اور کفر سے نکالنا، بدعات و رسوم سے ان کو دور کر دینا، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر دلوں میں بٹھانا، یہ ان کا کام تھا۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس قرآن کے احکام کی عملی تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے بتائی ہیں، کر کے دکھایا، پریکٹیکل، کہ اس طریقے سے عمل کرو گے۔ چوتھا یہ کہ اظہار دین، اس دین کو غالب کر دو دلائل کے میدان میں، اس کی بالادستی ثابت کر دو، لوگوں کو بتا دو کہ امن، سکون، عزت، وقار، اطمینان اسی دین کی پیروی میں ہے۔ اس دین کو چھوڑ کر کے کسی اور جگہ یہ تم تلاش کرو گے، نہیں ملے گی۔ کر کے دکھایا، دور مدنی میں 10 سال کے اندر نقشہ بدل دیا، پورا جزیرۃ العرب کلمہ لا الہ الا اللہ کے ماتحت آ گیا۔ اظہار دین، اقامت دین، دین کو عملاً جاری کر کے دکھا دیا۔ یہ سارے کام پیغمبر کے تھے، لہٰذا پیغمبر کی اطاعت کرو گے، جو وہ بولے ویسے کرو گے، جس چیز سے روک دے رک جاؤ گے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے اسے لو، جس چیز سے تمہیں منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ تو آج کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کو مطلوب ہم سے اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کی عبادت کا ذریعہ پیغمبر کی اطاعت ہے۔ پیغمبر کی اطاعت کرو گے، پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کرو گے، اس کے نتیجے میں اللہ کی عبادت ممکن ہوگی، اور یہی ذریعہ اور سبب ہوگا اللہ کی رضا اور حصول جنت کا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔